الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت محترم، یہ ماہ مبارک ذی الحج کا مہینہ مسلمانوں کے قافلے، عازمین حج کے قافلے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے اس پاک سرزمین پر پہنچ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سال حج کر رہے ہیں ان کو مقبول حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حجۃ الوداع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ یہ 9 ہجری کے سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت باقر، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر سے پوچھا کہ اے جابر، ہمیں بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے فرمایا، حجۃ الوداع کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب 2 صحابہ کہیں جمع ہوتے تو ان کا موضوع صرف ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتا۔ آج ہم کہیں جمع ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو میں غیبت ہوتی ہے، ہم کسی تیسرے کے متعلق غیبت کرتے ہیں، اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہاں جمع ہوتے تو دین کے متعلق، دین اسلام سے متعلق گفتگو کرتے، یا ان کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت امام باقر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کے حج کے متعلق بتائیے۔ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے سال حج کا ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ اس سال میں حج کروں گا۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی، صحابہ نے دوسرے صحابہ تک پہنچائی، صحابہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ صحیح میں مختلف احادیث موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، جن میں صحابہ کی تعداد 1,14,000، بہقی اور دوسری کتابوں میں تعداد تقریباً 1,38,000، مختلف روایتوں میں مختلف تعداد موجود ہیں کہ اتنی تعداد میں صحابہ مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے۔ ایک جمع غفیر تھا کہ ایک مقدس سفر پر رسول خدا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہم روانہ ہوں گے۔ صحابہ میں ایک جوش و خروش تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں تمام امہات المومنین کو ساتھ کیا اور کم و بیش 1,38,000 یا 1,50,000 صحابہ کو ساتھ لے کر آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ یہ وہ مقام ہے جو حدود حرم کی ابتدا ہے، یعنی یہاں سے حدود حرم شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ مدینہ سے حج کرتے ہیں وہ اس مقام پر احرام باندھتے ہیں اور عمرے کی نیت کر کے پھر سفر شروع کرتے ہیں۔ آج اس مقام پر ایک مسجد موجود ہے، بیر علی، جہاں پر جو ہے حاضرین جو ہے وہاں پہنچ کر احرام باندھتے ہیں اور پھر اپنا اگلا سفر شروع کرتے ہیں مکے کی طرف۔ یہ حدود حرم کی نشانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر احرام باندھا، 2 نفل ادا کیے۔ آپ کے معاونت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ سرکار نے احرام باندھ دیا، تمام صحابہ نے احرام باندھ دیا اور پھر یہ مقدس قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اندازہ لگائیے اور تصور کیجئے کتنا مقدس یہ قافلہ تھا،
جس کے قیادت کرنے والے حبیب خدا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور کی معیت میں صحابہ جوش و خروش کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم قافلے میں کہیں بھی تھے، لیکن ہماری نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کرتی تھی۔ حضور کہاں جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں؟ حضور اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے۔ جب آپ یہ مقدس قافلہ مکے کے قریب پہنچا، مکے والوں کو پتہ چلا، وہاں پہ بھی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور بنو ہاشم نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، انہوں نے پرجوش استقبال کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر شفقت فرمائی، اور جو مسلمان آپ کے استقبال کے لیے آئے آپ نے ان پر نظر کرم فرمائی، اور پھر یہ قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے کعبے میں داخل ہوئے۔ یہ سرکار کی سنت ہے، جو بھی عمرہ کرنے جائے اور وہ باب السلام سے کعبے میں داخل ہو تو یہ حضور کی سنت کا اس کو ثواب بھی ملے گا، اور یہاں سے وہ اپنے عمرے کی ابتدا بھی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب سلام سے کعبے میں داخل ہوئے۔ کعبے پر پہلی نظر پڑی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی ریش مبارک سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکے، اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو دعا یہ فرمائی کہ مولا میں پوری دنیا چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور دوبارہ اس چیز کو ہم میں داخل نہ فرمانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور صحابہ کے اس قافلے کو لے کر مطاف میں داخل ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود تک پہنچے، جہاں سے حضور نے طواف شروع کیا، اور پھر 7 طواف فرمائے۔ 7 طواف جب مکمل ہو گئے، حضور آخر میں حجر اسود تک پہنچے، اس کو بوسہ دیا، اور پھر مقام ابراہیم کی طرف آئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم موجود ہیں، یعنی وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم کے نقش قدم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مصلی بنایا، اور آپ نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس کیفیت میں کہ سرکار دو عالم اور صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبے کے درمیان مقام ابراہیم تھا، یعنی مقام ابراہیم جہاں اس وقت موجود ہے اس سے پیچھے کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے، اور اسی طرح صحابہ نے بھی نوافل ادا کی، اور نفل ادا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھے۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر حضور نے پھر دعا فرمائی امت کے لیے اور اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور وہاں سے آپ مروہ کی طرف چلے۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے۔ آج جو صفا مروہ پہ جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ مقام جہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی، وہاں پر ہر آدمی نے حج کو دوڑنا پڑتا ہے، ہر صحیح کرنے والے کو دوڑنا پڑتا ہے۔ وہاں پر گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان ہمیں دوڑنا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ چلنا ہے۔ صحابہ کی نظر سرکار کی ذات پر تھی، حضور حج کے اراکین کیسے ادا کر رہے ہیں، ہمیں ویسے ہی ادا کرنے ہیں۔ یہ مقدس سفر جاری ہے، حضور صحیح فرما رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کے پیچھے پیچھے ہیں۔ سرکار صفا سے مروہ جاتے ہیں، مروہ سے صفا جاتے ہیں، 7 چکر حضور مکمل کرنے کے بعد پھر مروہ پر اپنے صحیح کا اختتام فرماتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھ اتنے بلند فرمائے کہ بالوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر حضور نے دعا فرمائی امت کے لیے اور اپنے صحابہ کے لیے، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ نے حلق نہیں کروایا، احرام نہیں کھولا،
صحابہ نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کیونکہ میں مدینے سے ہی جانور قربانی کے لیے لے کے آیا ہوں، اس لیے اب میں احرام نہیں کھولوں گا، اسی احرام میں میں حج کروں گا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ادا فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ جانور لے کر نہیں آئے تھے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم تو جانور لے کر نہیں آئے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تم حج تمتع کرو گے، یعنی تم اب حلق کرا کے احرام کھول دو، اور پھر حج کے جب شروع ہوگا تو پھر تمہیں نیا احرام باندھنا ہوگا، حج کا احرام، اور پھر تمہارا حج شروع ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام اور عمرے کا احرام وہ ایک ہی، یعنی حج قران آپ نے فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جانور لینے کے لیے گئے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے احرام کھول دیا، یعنی آپ احرام کی کیفیت میں نہیں تھیں۔ حضور نے حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ آپ نے احرام کیوں کھول دیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہم نے ایسا کیا ہے۔ حضرت علی حضور کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم احرام کھولتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نے کیا نیت کی تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے تو کوئی خاص نیت نہیں، بلکہ بس میں نے اتنا کہا تھا کہ جو اللہ تیرے حبیب کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ حضور مسکرا دیا اور فرمایا اے علی تم ہمارے ساتھ ہو، جس طرح ہم کر رہے ہیں تم بھی ایسے کرو، یعنی حضرت علی نے بھی حج تمتع فرمایا۔ 8 ذی الحج کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آغاز فرمایا، کعبے کے ساتھ طواف کیے، اور اس کے بعد حضور مینا تشریف لے گئے۔ مینا میں مسجد خیف پر آپ نے قیام فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ یہاں پر 70 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ آج وہاں پہ ایک مسجد کی صورت میں عمارت موجود ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور اب مینا میں خیمے موجود ہیں جہاں پر آدمی نے حج قیام کرتے ہیں۔ وہیں پر ان کو جو ہے 3 دن گزارنے لازمی ہے، رات تک گزارنی ضروری ہوتی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار نے مسجد خیف جہاں پر ہے اس مقام پر قیام فرمایا، خیمہ نصب کیا، پھر آپ تسبیح تحلیل میں مصروف ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی عبادت میں مشغول رہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو فجر کے بعد عرفات کی طرف وقوف فرمایا۔ تمام صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میدان عرفات پہنچے۔ یہ وہ میدان ہے جس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ میدان مسلمانوں کے لیے کبھی چھوٹا نہیں پڑے گا، کتنی ہی تعداد ہو۔ اب تعداد مسلسل حاجیوں کی بڑھتی جا رہی ہے، کبھی 30 لاکھ کبھی 35 لاکھ، لیکن عرفات کا میدان حاجیوں کے لیے کبھی چھوٹا نہیں پڑا۔ یہ سرکار کی بشارت تھی اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور پھر آپ جبل رحمت پر تشریف فرما ہوئے۔ جبل رحمت پر آپ نے جا کر خطاب فرمایا، جس کو ہم خطبہ حجت الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک چارٹر، ایک منشور اسلام کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ارشاد فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج کے بعد شاید میں تمہارے ساتھ جمع نہ ہو سکوں۔ یہ سرکار کی بشارت تھی کہ یہ میرا حجت الوداع ہے، یعنی اس کے بعد میں حج کرنے نہیں آؤں گا۔ تو جتنے صحابہ موجود تھے کوئی نہیں سمجھا، حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا صدیق اکبر رو رہے ہیں، پوچھا اے ابو بکر آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا تم نے سنا نہیں حضور نے کیا فرمایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما دیں گے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی مزاج شناسی تھی کہ وہ سرکار کے ہر جملے کو سمجھتے تھے، حضور کے ہر اشارے کو سمجھتے تھے۔ سفر و حجر ہر جگہ غزوات میں
हुजूर के साथ रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर लफ्ज़ के माने को, हर मफ़हूम को वो समझा करते थे। वो समझ गए कि हुजूर का ये फरमाना कि आज के बाद हम इस तरह जमा नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि हुजूर इस दुनिया से रहलत फरमा जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा जारी रखा और फिर लोगों को गवाह बनाकर कहा, ए लोगों गवाह रहना, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है। तमाम सहाबा जो वहाँ मौजूद थे सब ने गवाही दी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गवाह हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा फरमा दिया। फिर यह करीमा भी नाज़िल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि हमने आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मिल कर दिया। ये वो अल्फाज थे कि जो हमारे दीन के मुकम्मिल होने की नज़ीर थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो पिछले अदियान गुजरे क्या वो मुकम्मिल नहीं थे? उलमा फरमाते हैं वो भी मुकम्मिल थे, वो अपने दौर में मुकम्मिल थे, उनकी शरीयत उस वक्त मुकम्मिल थी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आना था और आप नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप ख़त्म नबूवत के मकाम पर फाइज हुए, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब दीन इस्लाम आज मुकम्मिल हो गया। ये नज़ीर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें दी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इस बात की गवाही ली कि तुम गवाही दो कि मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सूद हराम कर दिया और सबसे पहले मैं जो सूद को ख़त्म करता हूँ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद ख़त्म करता हूँ। इसी तरह आपने ख़वातीन के लिए इरशाद फरमाया कि इनके साथ बेहतर सलूक करो, ये तुम्हारे रहम व करम पर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इनका साथ अता फरमाया है, इन पर कोई जुल्म ना हो। फिर हुजूर ने फरमाया कि ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर, ना अरबी को अजमी पर, ना अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। अल्लाह की बारगाह में अगर कोई बुलंद मकाम रखता है वो तक़वा और परहेज़गारी वाला है, जिसके दिल में खशियत इलाही है, जो अल्लाह का फरमाबरदार है। रब्बुल आलमीन की नज़र में वही सबसे मोतबर है, वही मकाम रखता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में इस्लाम का एक मंशूर बयान फरमा दिया। आपने फरमाया कि तुम किसी को तकलीफ़ ना दो और याद रखना कि तुम मुसलमान आपस में भाई भाई हो। एक मुसलमान दूसरे का भाई है, एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान पर हराम है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हुज्जतुल विदा में बयान फरमाया। मुख्तसर नुकात मैंने आपके सामने बयान किए, पूरा खुतबा बयान करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। बहरहाल ये वो रुदात है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की है, जिसमें सरकार ने हज का मुकम्मिल तरीक़ा सहाबा को जो है दिखाया, बयान फरमाया। अरफात में हुजूर ने खुतबे से फारिग होने के बाद हज़रत बिलाल को हुक्म दिया। हज़रत बिलाल ने अज़ान दी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत ज़ुहर की पढ़ी और उसके बाद फिर 2 रकअत असर की पढ़ी। यानी अरफात में ज़ुहर और असर की नमाज एक साथ अदा करना ज़रूरी है। ये हुजूर की सुन्नत भी है और ये हज का रुकन भी है। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर के बाद खुले आसमान के नीचे खड़े होकर दुआ फरमाई। आपने हुक्म दिया कि खुले आसमान के नीचे आ जाओ और अल्लाह की बारगाह में जो दुआ मांगनी है मांगो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल इबाद भी माफ़ फरमा देता है। ये ऐसा मुक़द्दस मकाम है। मेरे आका फरमाते हैं यहाँ से अगर कोई चरवा बकरियाँ चराता हुआ भी इस वक्त गुजर जाएगा तो वो भी हाजी हो जाएगा। तो ये वो मुक़द्दस मकाम है कि जहाँ पर हज़रत आदम हज़रत हव्वा की मुलाकात हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम पर क़याम को और हज का मुक़द्दस दिन इसको करार दिया। हुजूर ने अपने हाथों को बुलंद फरमाया। साहबा कहते हैं हुजूर ने इतना बुलंद किया कि आपके हाथ सर से ऊपर हो गए, सर से ज़्यादा बुलंद हो गए। और फिर अल्लाह की बारगाह में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के लिए, अपनी पूरी उम्मत के लिए दुआएं फरमाई। साहबा वो करते रहे जो हुजूर अकरम
صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، ان کی نظریں ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب مغرب کا وقت ہوا تو میرے آقا نے حکم دیا کہ اب ہمیں مزدلفہ جانا ہے اور ساری رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے۔ حضور کی قیادت میں صحابہ کرام نے وقوف عرفات کیا اور پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کی۔ حضور نے فرمایا کہ نماز مغرب اور عشاء ہم نے مزدلفہ میں ملا کر ادا کرنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو عمل سرکار نے کیا وہ سنت بھی ہے اور وہی حج کے رکن بھی ہے۔ آج اگر کوئی نماز کا پابند ہے، بہت زیادہ نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت پر نماز ادا کرتا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ مغرب کا وقت تو عرفات میں ہو گیا، میں تو یہیں پر ہی نماز ادا کروں گا، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور نے وہاں پر نماز ادا نہیں کی۔ تو اب کوئی ادا بھی کرنا چاہے تو ادا نہیں ہوگی، ادا ہوگی تو مزدلفہ میں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مزدلفہ پہنچے اور وہاں پر مغرب عشاء کی نماز ادا کری، اس کے بعد عبادت میں مشغول رہے اور پھر ساری رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر واپس مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ مینا پہنچ کر بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، اس کے بعد آپ نے حلق کروایا، اپنے سر کے بال کٹوائے اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی اور احرام کھول دیا۔ اس طرح یہ متبرک حج مکمل ہوا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ صحابہ سب سے زیادہ خوش نصیب کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ حج ادا فرمایا۔ یقیناً سرکار کے ساتھ کیا ہوا حج اللہ کی بارگاہ میں ضرور منظور اور مقبول ہوا ہوگا اور مقبول ہوگا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے سب کچھ کیا وہی جو سرکار نے کیا۔ یہ ایک نمونہ میرے آقا نے چھوڑ دیا کہ قیامت تک آنے والے حاجی اسی طرح اسی پر عمل کرتے ہوئے حج کریں گے تو ان کا حج مقبول ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کے دوران فحش کلامی نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، حج کے تمام اراکین کو پورا کیا، پھر وہ ایسا ہے کہ جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہو، یعنی وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حج ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی دین میں، یعنی جتنے بھی ادیان اس وقت موجود ہے، ایسا اجتماع کسی دین میں موجود نہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہو، اتنا ڈسپلن ہو، ایک ہی لباس ہو، زبان بھی ایک ہی بولی جاتی ہو، یعنی تمام دنیا سے آئے ہوئے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جب حج میں آئیں گے تو سب کا لفظ عربی ہی ہوگا، یعنی ان کی زبان پر عربی ہی ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اسی زبان میں بولیں گے جس میں میرا نبی بولتا ہے۔ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا کہ جو زبان میرا نبی بولتا ہے تو حج میں تم نے وہی بولنی ہے۔ ایسا اجتماع کسی دین میں موجود نہیں۔ ایک ہی لباس ہے، ایک ہی مقام ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی عبادت ہے، سب ایک ہی طرف رخ کر کے اسی طرف رواں دوا ہیں۔ جب حاجی مینا میں پہنچتے ہیں تو تمام حاجیوں کا مینا کی طرف رخ ہے، وہاں سے پھر سب کا رخ عرفات کی طرف ہے، عرفات سے سب کا رخ مزدلفہ کی طرف ہے، مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف واپسی ہے۔ یہ تمام اس بات کا مظاہرہ ہے کہ اسلام کے اندر کتنا ڈسپلن ہے اور یہ کتنا بہترین دین ہے۔ یہ حج کا اجتماع اسلام کے دینی کی حقانیت کے لیے کافی ہے، یعنی یہ دین حق پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسی عبادت رب العالمین نے ہم عطا فرمائی۔ جسمانی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی ہے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، جسمانی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں، جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت میں یہ دونوں چیزیں جمع فرما دیں کہ بندہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے تو یہ مالی عبادت ہوتی ہے، اور پھر اس مقام پر جا کر یہ تمام اراکین ادا کرتا ہے تو یہ اس کی جسمانی عبادت ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اس پاک سرزمین پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔